روایتوں میں آیا کہ اسیرم عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک ایسے صحابی رسول ہیں کہ جب لوگ احد کی جانب روانہ ہو گئے تو انہوں نے آ کر اپنے رشتہ دار سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگوں سے پوچھا۔ یہ اسیرم بن عمر اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ سیدنا سعد بن معاذ کہاں ہیں؟ ان کو بتایا گیا کہ وہ میدان احد کی طرف گئے ہیں۔ پھر پوچھنے لگے کہ میرے بھتیجے کہاں ہیں؟ کہا وہ بھی سارے میدان احد کی طرف گئے ہیں۔ اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ سارے کہاں ہیں؟ بتایا گیا وہ بھی میدان احد پہ گئے ہیں۔ اسیرم بن عمر یہ بھی جب سنتے ہیں کہ میرے خاندان کے سارے لوگ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معاونت کے لیے ان کے ساتھ میدان احد گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ایمان کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دوڑ کر میدان احد جاتے ہیں، اور میدان احد میں جب مسلمان صف بندی کر رہے تھے، جب مسلمان صفیں لگا رہے تھے، تو اسیرم بن عمر جا کر درمیان میں کھڑے ہو گئے اور اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھے بھی صف میں کھڑا رکھا جائے۔ کہا جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے انہیں دیکھا تو چیخ کر کہا کہ تم یہاں ہماری صفوں کے درمیان کیا کر رہے ہو؟ تمہاری جگہ ہماری صفوں کے درمیان نہیں ہے۔ جب یہ بات صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسیرم سے کہی تو وہ یہ کہنے لگے کہ اے میرے بھائیوں، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں بھی دل و جان سے تمہاری صف میں شامل ہو گیا ہوں، میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب جنگ شروع ہو گئی۔ اسیرم نے اپنی جوان مردی کے، اپنی ثابت قدمی کے، جرت کے خوب جوہر دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شہادت کا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ زخموں سے چور چور ہو کر یہ اپنی سواری سے نیچے گرے۔ جب بنو عبد الاشہل کے چند لوگ اپنی قوم کے لوگوں کو تلاش کر رہے تھے تو ایک جگہ دیکھا کہ اسیرم گرا ہوا ہے، تو لوگوں نے آ کر کہا کہ یہ اسیرم یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو اسلام کا منکر تھا، تو اس کی یہاں پر موت ہونا اور اس کا زخموں سے یہاں چور ہونا سمجھ سے باہر ہے۔ تو جو زبردستی اسے پانی پلا کر تھوڑا ہوش دلایا گیا اور سیدنا اسیرم سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں کیسے آئے؟ آپ یہاں زخموں سے چور ہو کر اس صفوں میں کیسے پڑے ہوئے ہیں؟ تو جواب آیا کہ میں محض اسلام کی محبت کے باعث یہاں آیا ہوں۔ سوال ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے وطن کی محبت کے عوض یہاں آئے ہوں، آپ کو مدینہ منورہ شہر کی محبت یہاں لائی ہو، کیونکہ آپ بھی مدینہ کے رہنے والے ہیں اور قریش مکہ نے مدینہ پر حملہ کیا تھا، تو آپ وطن بچانے کے لیے آئے ہیں یا اسلام کی محبت میں آئے ہیں؟ جواب آیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ جو کلمات اسیرم نے استعمال کیے، جب سوال کرنے والے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں حمیتاً لقومہ او غضباً للہ ولرسولہ، تم اپنی قوم، اپنا وطن بچانے کے لیے آئے ہو یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کافروں پر غضبناک ہو کر یہاں آئے ہو؟ فقال بل غضبا للہ ورسولہ، کہنے لگے میں اللہ اور اس کے رسول کی عزت بچانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد ان کی شہادت ہو گئی۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، پورا ماجرا بتایا گیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کلمات ارشاد فرمائے، عربی زبان میں انا استعمال ہوتا ہے، لفظ انا اس کا معنی ہوتا ہے بے شک۔ جس معاملے میں کوئی تاکید کی جائے تو عرب لوگ انا استعمال کرتے ہیں،
پھر ایک لام تاکید کا ہوتا ہے. اگر انا اور لام تاکید دونوں استعمال ایک ساتھ کیے جائیں تو کہنے والا یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس میں تمہیں معمولی سا شک بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 2 مرتبہ تاکید استعمال کی گئی. محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اسیرم کا معاملہ عرض کیا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں انہو لمن اہل الجنہ، بے شک وہ ضرور بالضرور جنتیوں میں سے ہے. نہ ایک نماز پڑھی ہے، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کبھی حج پر گئے، لیکن آخری کلمات یہ ہیں کہ غضبا للہ ولرسولی، میں اللہ اور اس کے رسول کی عزت و ناموس بچانے کے لیے یہاں پر آیا. تو حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی سند عطا فرما دی.